ایک اہم معاملہ which is also one of our top stories سال 2015 سے روزانہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہوگا انفیکٹ آپ کو تقریباً 350 پاکستانی روزانہ کی ہم بات کر رہے ہیں اوسطاً آن ایوریج مختلف ممالک سے ڈیپورٹ ہو کر واپس آ رہے ہیں، واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 2015 سے اب تک 6 لاکھ سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ 140 آلموسٹ ممالک سے بے دخل ہو کر پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں ڈیپورٹ ہونے کی وجہ 2-4 وجہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جیسے کہ غیر قانونی داخلے، جعلی ڈاکیومنٹس یا ورک پرمٹ کی جو میعاد ہے بالکل جو مدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جانا۔ اور یہ اعداد و شمار کئی حوالوں سے تشویشناک ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو درپیش مسائل پاکستانی سفارت خانوں کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے، اور غیر معمولی تعداد میں انسانی سمگلنگ دنیا بھر میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ بالکل خراب کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے کو بھی obviously ترجیحی بنیادوں پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اس لیے بھی کیونکہ ہم بہت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈپینڈنسی ہے ان اوورسیز پاکستانیز، اور اگر اتنی زیادہ دن میں 150-200 اگر واپس آ رہے ہیں، ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں، بدنامی بھی ہے اور obviously not good for economy either۔ تو جی نمائندہ جیو نیوز زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد تھینک یو فار جوائننگ اس۔ رائے آپ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 6 سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک سے اوسطاً روزانہ 283 پاکستانی تقریباً بے دخل ہو رہے ہیں، کیا یہ سب ڈیپورٹ کیے گئے ہیں یا بعض لوگ اپنی مرضی سے بھی ملک چھوڑ کر وطن واپس آ رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ یہ وہ تمام پاکستانی ہیں جو 283 روزانہ کی بنیاد پر بے دخل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 6 سال میں یہ ڈیپورٹ کیے گئے ہیں، وہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم تھے، یا تو پھر ان کے ویزے جو ورک ویزے تھے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے، یا ان کی ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہے۔ اگر میں آپ کو 2014 میں ایک پیچھے لے کے جاؤں تو اس وقت پاکستانی 208 روزانہ کی بنیاد پہ ڈیپورٹ ہو رہے تھے مختلف ممالک سے۔ اب جو یہ تازہ ترین فگر ہے یہ الارمنگ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں جو باہر مقیم تھے، 138 ممالک سے 6,18,000 پاکستانی بے دخل کیے گئے ہیں جو واپس آئے ہیں۔ یہ پاکستان کا ہیومن ریسورس تھا جو باہر سے پیسہ بھیجتا تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں جس طرح سعودی عرب ہے، عمان ہے، بحرین ہے، یا پھر یو اے ای ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، ان کنٹریز سے یہ پاکستانی زیادہ تعداد میں واپس آ رہے ہیں، اور یہ 72% بنتا ہے۔ اور سعودی عرب سے اوورآل جو فگر ہے وہ 52% ہے، یعنی کہ سعودی عرب سے 6 سال میں 3,21,000 پاکستانی واپس آئے ہیں، ان کو بے دخل کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی زاہد آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے obviously ہمارے ریسورس ہیں یہ باہر تو، لیکن اتنے پاکستانی مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی جو وہاں سفارتکار ہیں یا پھر جو ہماری مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کا کردار کیا رہا ہے؟ کیا کوئی مدد نہیں کی گئی ان لوگوں کی؟ کیونکہ بڑے جینوئن کیسز بھی اس میں ہوں گے، خاص طور پہ ورک پرمٹ والی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح چل رہا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو گزشتہ 6 سال سے کچھ ممالک نے اپنے قوانین بھی چینج کیے ہیں، جس طرح سعودی عرب سب سے اہم ملک ہے جس نے اپنا قانون چینج کیا ہے امیگرینٹ کے لیے، یو اے ای ہے، ایران ہے، یا دوسرے ممالک ہیں۔ جو پاکستان جہاں سے ہیومن ریسورس بھیجتا رہا ہے، جو اوورسیز منسٹری ہے پاکستان کی، انہوں نے وہ جانکاری اپنے ہیومن ریسورس کو یا ان پاکستانیوں کو وہ مہیا نہیں کی، یا اس مطابق ٹرین نہیں کیا ہے جو وہاں جا کر فلفل کر سکتے، ان کا جو قانون تھا، کرائٹیریا تھا، اس کو میٹ کر پاتے۔ اور جو پاکستان کے مشن ہیں باہر، ان میں سے کافی مشن کو میں نے لکھا تھا معلومات حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کا سارا لیبر طبقہ ہے جو سکلڈ ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو معلومات نہیں ہوتی جو بنیادی، اور جو ہمارے پاس انفارمیشن ہم نے گیدر کی ہیں اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ
اس میں 57% پاکستانی ہیں جن کو بنیادی قانون کا وہاں پر معلوم نہیں تھا. یہ ایک وجہ ہے کہ ان کے چھوٹے موٹے پرابلم تھے, مسائل تھے ڈاکومنٹیشن کے, اور وہاں پر جو مشن تھے پاکستان کے, بالخصوص جو مڈل ایسٹ ہے یا پھر ہمارے دوست ممالک ہیں, وہاں پر جو مشنز ہیں انہوں نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. کیونکہ میں نے 2 درجن سے زیادہ جو ڈپورٹیز تھے ان کے انٹرویوز کیے ہیں کہ وہاں پر جو ان کو ضرورت تھی مدد کی, وہ انہیں تعاون مہیا نہیں تھا. ظاہر ہے جو بالکل ہی سکلڈ ورکرز ہیں, لیبر ہیں, ان کو کہاں اتنی سینس ہے, ان کو نہیں نالج, تو ان کی مدد ہونی چاہیے تھی. اپڈیٹڈ نہیں ہے نا کہ اگر لاز اس طرح بدل رہے ہیں. زاہد, پاکستان سے غیر قانونی طور پر جانے والے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمارا امیج خراب کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں. ظاہر ہے پھر یہ پکڑے جاتے ہیں, ان کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہوتا, ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے, تو انہیں روکنا تو سرٹنلی ایف آئی اے کا کام ہے. تو کیا ایف آئی اے کی ترجیح نہیں ہے یا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہ سلسلہ روک سکیں, وچ از آلسو کہ انسانی اسمگلنگ کی صورت میں بھی یہ لوگ بھر کے جا رہے ہیں. پھر ہیومن اسمگلنگ, جو یہاں پر وہ لیبر جن کی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہوتی اور ہر طریقے سے وہ باہر جانا چاہتے ہیں, یہیں جو 16, 17, 18 کا دورانیہ تھا وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک تھا اس زمرے میں کہ ایک جس طرح امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیومن ٹریفکنگ کو دیکھتا ہے وہ اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں, ٹریفکنگ ان پرسن, اس میں پاکستان کو انہوں نے 2019-18 میں واچ لسٹ پہ رکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایک آسان ڈیسٹینیشن ہے ہیومن سمگلنگ کے لیے. ایران, افغانستان اور دوسرے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں پاکستان کے, وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں, پھر ان کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے, یا پاکستان کے اس وقت 52,000 سے لوگ زائد پاکستانی ہیں جو اسائلم سیک کر رہے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے, لیکن فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا بھی یہ کام ہے پاکستان کے ایئرپورٹس پہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن دیکھی جاتی ہے, وہاں پر بھی قانون اتنا سخت ضرور ہے, اس پر عمل درآمد زیادہ دیکھنے میں نہیں آتا. تو یہ ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں کہ پاکستانی کیا نام بدنام کرتے ہیں, یا پھر پاکستانی مشنز ان پاکستانیوں کو وہ جو فیسیلٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ نہیں دے پاتے. Alright, بہت شکریہ زاہد for helping us understand. آپ کو تو زیادہ مخاطب کر کے انہوں نے سمجھایا, آپ کو سمجھ آ گیا سارا. میں سیڈ ہوئی ہوں اس چیز سے, اس لیے بیکاز بڑے جینوئن کیسز ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ لیبررز وغیرہ وہاں اگر یو اے کی بات ہو رہی ہے اور جو کہ بڑے مسلم ممالک کی بھی بات کی ہے, we have seen them. وہ بیچارے اتنی بری حالات میں ہوتے ہیں, اور ہم نے کبھی کبھار یہ دیکھا بھی ہے بیکاز آئی ہیو آلسو لیوڈ دیئر اے ویری لانگ ٹائم کہ بہت بری طرح ٹریٹ ہوتے ہیں ایون بائی دا پاکستانی ایمبیسیز اوور دیئر. تو لہٰذا وہ وی ہیو سین دیٹ, مطلب امریکہ کا کوئی ایک شہری کسی دنیا کے کونے میں پھنسا ہونا تو پورا امریکہ ہل جاتا ہے اس کو واپس لانے کے لیے یا بچانے کے لیے یا اس کا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے. وی ہیو سین دیٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آر پاکستانیز وین دے گو ابراڈ, اور خاص طور پہ یہ والا طبقہ جو ہے.